السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ان بہن بھائیوں کے لیے ایک مختصر سا اور انتہائی جامع عمل لائے ہیں کہ جو اپنے روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، کاروبار مندی کا شکار ہے، یا ان کو کہیں پہ جاب نہیں ملتی، یا ان کا ذریعہ معاش تو ہے، کاروبار تو اچھا بھلا چلتا ہے، لیکن رزق کے اندر، مال کے اندر برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، اچھے خاصے پیسے بھی کماتے ہیں، اچھا خاصا ذریعہ آمدن روزگار ہے، لیکن پھر بھی پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں، یعنی کہ رزق کے اندر، مال کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو اپنی جاب کی تلاش میں ہیں، اپنے ذریعہ معاش کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے مال کے اندر بے برکتی سے پریشان ہیں، تو میرے وہ بہن بھائی چند روز یہ مختصر سا عمل ہے، اور رب کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا یہ عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آپ بے روزگار ہیں، یا آپ کے پاس روزگار تو ہے لیکن بے برکتی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ چند روز، چند ہفتے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین اور توکل کرتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ دعا اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو عمل کون سا ہے آپ نوٹ کر لیں۔ ہر روز آپ نے صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ ہم اکثر وظیفے سے پہلے کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے لیے کوئی دعا، کوئی آیت اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یہ وظیفہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں یا کوئی بھی دعا کریں، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلند کریں، تو سب سے پہلے دعا کا آغاز جو ہے وہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے وہ بندہ جو دعا بھی کرے گا، جس وظیفے اور جس آیت کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا، تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو ضرور سن لیں گے، اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ کر لیں اتنی ہی زیادہ تاثیر ہے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ سے کی تھی کہ جب بالکل وہ بے یار و مددگار تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا پاس نہیں تھا، درختوں کے پتے کھا کھا کے تنگ آ چکے تھے، اس عالم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ہر چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ چند ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، رزق، کاروبار، مال کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی برکتوں، رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ تو آپ کا عمل یقین کے ساتھ کریں، ایک دفعہ یہ عمل صبح کے وقت کریں، ایک دفعہ آپ شام کو کریں، نماز کی پابندی کریں، گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین ذریعہ معاش کا بندوبست فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔